غسل اور نہانے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی تقسیم تھی، تو اس میں پھر پوچھ رہے تھے کہ کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے، یہ سوال الگ سے کہہ لیں یا تینوں کو جمع کر دیں؟ جی صاحب بھائی، بے شک عام طور سے صاحب بھائی غسل کا لفظ چونکہ عربی میں ہے، اور غسل کو لوگ عام طور سے ایک یعنی احترام کے ساتھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ جب ان کا احترام کرتے ہیں تو غسل بھی ایک احترام کی چیز۔ بے شک غسل کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک تو عبادت بھی ہے کہ ہم غسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور دوسری بات اس میں نظافت بھی ہے کہ اپنے جسم کو پاک و صاف کرتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں، گندگی سے بچا کر پاک و صاف ہو کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس میں عبادت اور نظافت دونوں بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پاکی صفائی کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری بات سے بھی آتی ہے کہ شاید لوگوں نے سوچا کہ نہانے کا مطلب آپ سر سے پیر تک جو ہے پانی بہا لیں، پھر سر سے پیر تک صابن لگا لیں، اس کے بعد پھر پانی بہا کے نکل جائیں، تو یہ عام نہانا ہوتا ہے۔ پھر غسل کا مطلب جو عام طور سے شریعت میں جو مخصوص طریقہ بتایا گیا، تو اس اعتبار سے صاحب اگر تمام کے تمام مسلمان جو غسل مسنون نہانے کا جو غسل کا طریقہ بتایا گیا اس کو اگر اپنائیں گے تو دونوں مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ دونوں مقصد پورے ہونے کا مطلب ثواب بھی ملتا ہے، اور آپ غسل کی نیت سے غسل کریں، یعنی غسل کا مطلب ایک تو ہوتا ہے غسل جنابت، اس کی نیت آپ کریں گے، اور اگر جو عام صفائی کا غسل ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ میں صفائی کے لیے غسل کر رہا ہوں، جسے غسل نظافت کہیں گے۔ اس میں کوئی اپنے اوپر بوجھ لینے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے کہ ہم غسل کی نیت کیسے کریں۔ دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے نہا رہا ہوں، یعنی بلکہ صفائی حاصل کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ جو ہے بس وہی آپ کی نیت ہے۔ تو اب صرف اتنا فرق ہوتا صاحب ہے کہ سر سے پیر تک آپ آغاز سر سے کرنے کے بجائے غسل کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں گے تو نجاست کے دونوں جو مقامات ہیں اعضاء سامنے اور پیچھے کے، ان کو صابن لگا کر اچھی طرح بائیں ہاتھ سے آپ ان اعضاء کو دھو لیں، اور جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دوبارہ جو صابن وغیرہ سے دوبارہ دھو کر اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے باری وضو کی، تو مکمل جو ہے وضو آپ جس طرح نماز کے لیے کرتے ہیں وضو آپ کریں، اس کے بعد پھر آپ سر سے پیر تک آپ پانی بہائیے، صابن لگائیے، اور جس طرح آپ صاف صفائی حاصل کرنا چاہے کریں، تو آپ کا نہانا بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، سب یعنی نیکیاں آپ کی پوری ہو گئی۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ چاہے یعنی آپ یعنی نہانا آپ کہتے ہیں سر سے پیر تک آپ نے پانی بہا لیا، اور جو غسل جو ہم کہتے ہیں وہ ارادہ آپ کے دل میں نہیں تھا، صرف آپ جو ہے پانی بہانا چاہتے تھے، یا پھر آپ جو غسل مسنون ہم نے بتایا اس پہ عمل کرنا چاہے، ہر حال میں ایک آسان طریقہ یہ ہے۔ یعنی لباس کے سلسلے میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بغیر لباس کے جو ہے وضو ہو سکتا ہے، چاہے عام نہانا ہو یا پھر جو غسل مسنون ہو، کسی بھی حالت میں انسان کے جسم کے اوپر لباس ہے یہ زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے لباس نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اس کا وضو بالکل صحیح ہوگا، اسی حالت میں یعنی وضو کرے، اس کے بعد ٹاول لپیٹ لے، باہر آئے، دوسرا کپڑا پہنے، پھر نماز پڑھے، اسی وضو سے وہ بندہ جو ہے نماز پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ستر پوشی جو ہے یہ فرض اس معنی میں ہے کہ نماز بغیر کپڑوں کی ادا نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کے سامنے بغیر کپڑوں کے آپ آ نہیں سکتے۔ ان باتوں میں جو ہے ستر پوشی یعنی جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا، ورنہ وضو کے لیے پردہ یعنی ستر پوشی کرنا یہ بہتر تو ہے، لیکن اس کے بغیر بھی وضو بالکل صحیح ہوگا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے۔